ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، دین کی بات یقین کی بنیاد پہ سنا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم اس سے پہلے بہت دفعہ سن چکے ہیں اس کی کمال یقین حاصل کرنے کی اعتبار سے ابھی بھی میرا ذات محتاج ہے۔ جو بات اس سے پہلے ہم بارہا سن چکے ہیں اس کی کمال یقین حاصل کرنے کے اعتبار سے ابھی بھی میرا ذات محتاج ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ دین کی بات یقین کی بنیاد پہ سنا جائے۔ دوستو، دعوت تو ایک ہی بات بار بار رٹنے کا نام دعوت ہے۔ آذان دعوت تامہ ہے۔ دوستو، ظہر میں جو آذان دیا گیا وہی آذان عصر میں ہے، عصر میں جو آذان دیا گیا وہی آذان مغرب میں ہے، مغرب میں جو آذان دیا جا رہا وہی آذان عشاء میں ہے، فجر میں ہے۔ عنوانات بدل بدل کے بات کرنا اس کا نام دعوت نہیں ہے۔ عنوانات بدل بدل کے بات کرنا یہ دعوت نہیں ہے۔ ایک ہی عنوان کو بار بار رٹا جائے یہ دعوت ہے۔ اور دعوت ایمانی پہلا ہے، دعوت ایمان پہلا ہے، اس کے بعد دعوت عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دعوت ایمان ہے، حی علی الصلاۃ یہ دعوت عمل ہے۔ یہ ہمارا ترتیب ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جو جتنا محتاجگی کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فہم و ادراک کا نزول اس اعتبار سے ہوگا۔ ایک ہی استاد، ایک ہی سبق، ایک ہی استاد، ایک ہی کلاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، صحابہ کرام اس سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نازل ہوا، حضرت ابو بکر رو رہے تھے، دوسرے صحابی خوشیاں منا رہے تھے۔
قربانی کے اعتبار سے اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، قربانیاں دے دے کر طلب پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس طلب اور عنابت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فہم اور اس کی ادراک وہاں تک پہنچتا ہے۔ بس جو سورہ نصر کا جو مفہوم حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ ان کی قربانی کا معیار اونچا تھا، اس کا ایمان کا معیار اونچا تھا۔ فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے، فہم قرآن بقدر ایمان موقوف ہے۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سمجھ برابری میں نہیں ہے دوستو۔ جس کے اندر جتنا طلب ہوگا اس اعتبار سے وہ اخذ کرے گا، لے گا بات کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک ذات جس طرح لامحدود ہے، اس لامحدود ذات کی معرفت کا علم وہ بھی لامحدود ہے، اور اس کی غلامی کی حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات چونکہ لامحدود ہے تو اس لامحدود پاک ذات کی غلامی کا حقوق کا مطالبہ بھی لامحدود ہے۔ یہ تو حدیث میں تو صاف آیا، نماز کے بعد کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں، ہر ایک کا ثواب برابر لکھا جا رہا ہے۔ کرو اپنے حاضر کو کہ نماز نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہماری دل کے اوپر کتنا تھا، نیت باندھنے سے پہلے نماز کا بوجھ ہمارے دل کے اوپر کتنا تھا، بول کوئی نہیں۔ اکثر نمازیوں کو نماز قبول کرانے کی فکر نہیں ہے۔ جب اس کو خود کی نماز قبول کرانے کا فکر نہ ہو، فرض نماز اس لیے نہیں ہے کہ ہماری سر کے اوپر سے فرضیت ساقط ہو جائے، فقط اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے۔ بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو خشوع اس نے دعا میں لگایا وہ خشوع اگر نماز میں لگا لیتے تو دوستو دعا مانگے بغیر اس کو ایسے ہی دے دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، رواجی دین کو ہم دین اصلی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت دیندار لوگوں کو یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ رواجی دین کو وہ دین اصلی سمجھ رہا ہے۔
اور یہ شیطان کا بہت بڑا چال ہے دوستو. وہ جب کسی آدمی سے گناہ کرانے سے مایوس ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو جب گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے سے وہ مایوس ہوتا ہے، تو اس کی نیکی کی کاموں میں اس کو خوش فہمی میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. معروفات میں سے منکرات نکلنا بھول جاتا ہے. ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے. ہم اپنے کو بے نمازی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس لیے اپنے کو نمازی سمجھتے ہیں. ہم اگر حضور کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کو کمپیئر کرتے تو پھر ہم اس فیصلے پہ آتے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کھیل کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے سامنے بے نمازی ہے اس لیے ہم اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں. ہمارے سامنے حضور والی نماز نہیں ہے، صحابہ والا نماز نہیں ہے. تو دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا کرنے کے لیے دینی اعتبار سے اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا. اپنے سطح سے اوپر سطح کی لوگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا. تو پھر دین کی لائن کی کمی کا احساس پیدا ہوگا. اگر دینی سطح کو بلند کرنا چاہتے ہو تو حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیمت والے دین کو اختیار کرو. اگر رخصت والے دین پہ چلو گے تو دینی سطح ہرگز بلند نہیں ہوگا. عزیمت والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر کی دین کی لائن کی عزیمت کی تلقین میری دینی سطح کو بلند کیا. حضرت عمر کیا چھوٹا موٹا دیندار تھا اور اس کا داڑھی کا بال پکڑ کے اس کے سینے پہ گھونسا مار رہا ہے حضرت ابو بکر. بزدل کہیں کا. ایام جاہلیت میں اتنا بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم میں سے ماشاء اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے دینی سطح بلند کرنے کی شوق نہیں ہے. تدریجی طور پر اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنا موت تک. کسی اس میں ہاتھ دینے کا تمہارا شوق ہے بہت بچے میں ہٹ. تدریجی طریقوں سے اپنے دینی سطح کو بلند کرتے رہنے کی مشق کرتے رہنا موت تک. کیوں نے جس نے 2 وقت کی نماز ایک ہی کیفیت سے ادا کی وہ قیامت میں حسرت اور افسوس کرنے والے میں اٹھائے جائیں گے. تم جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس
نہ ہو، جس عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے دین کی کمی کا احساس پیدا نہ ہو، در حقیقت وہ عبادت نہیں، معصیت ہے۔ ابو بکر نماز سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے اپنے کیے کرائی نیکی کو اور اپنے کیے کرائی اعمال کو متہم بناؤ کہ اللہ، یہ نیکی کے نام سے جو کچھ میں کر رہا تھا یہ سراسر ظلم ہی ظلم تھا، ظلم کا نام، نماز پڑھنا ظلم ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی کیوں پڑھتے ہو؟ معنی مطلب کے ساتھ ہے نا کہ ایسے ہی پڑھ رہے ہو طوطا کی بولی کی طرح؟ ایک آدمی سے پوچھو کہ آپ نے پڑھا اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا؟ کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ ایک دن پڑھا، ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیا، برابر پڑھتے آ رہے ہو، کیوں؟ اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی مشق کرو اگر دینی سطح بلند کرنا چاہتے ہو۔ ہاں، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تمہاری صبح کی تسبیحات اللہ کی تعلقات میں کتنا اضافہ کرایا، تمہارا شام کی تسبیحات اللہ کی تعلقات میں کتنا اضافہ کرایا۔ اپنی گریبان پر منہ ڈال کے جھانکو، اپنی جائزہ لو۔ دوستو، ذکر کا مقصد دل کی غفلت کو دور کرنا، اور یہ غفلت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ بے دھیانی کے ساتھ اللہ کا نام لے لے کر لوگ اپنے اندر اللہ کی دھیان جمانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بے دھیانی کے ساتھ اللہ کا نام لے لے کر لوگ اپنے اندر اللہ کی دھیان جمانے کی ناکام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ذکر تبتل چاہتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ذکر کیا چاہتا ہے؟ تبتل چاہتا ہے۔ تبتل کیا ہے؟ کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے تمام مخلوقات سے منقطع ہونا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کیا ہو گیا کہ تم میرے نام عظمت سے نہیں لیتے؟ حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے اس کی روشنی سے اپنے ایمان کو جانچو۔ میرا ایماندار بندہ یہ ہے اور میرا ایماندار بندہ یہ ہے، اور اس سے میل نہ کھانے کے باوجود ہمارے دل میں کوئی فکر نہیں۔
اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی آپ کی عنابت کی اعتبار سے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جس کے اندر جتنا بھوک پایا جائے گا, جتنا طلب, جتنا چاہت, جتنا پیاس, اس اعتبار سے اس کو اللہ کی طرف سے نوازش ہو. نمازی کو نماز قبول کرانے کی فکر نہیں ہے. کسی جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کی, اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو یہ حدیث سن کے آپ بولو گے ہم تو نماز ترک کرنے والوں میں سے نہیں ہے. نہیں دوستو, ہم نماز کی خضوع ترک کرنے والوں میں ہیں. ہم نماز کی صفت احسان ترک کرنے والوں میں سے ہیں. جس قبولیت, صفت قبولیت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے نماز برگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے, ہم اس کا تارک ہیں. الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. ہم دین قائم کرنا چاہتے ہیں, نماز قائم کیے بغیر. بولو, ہم دین قائم کرنا ہے. جلدی جلدی نماز پڑھ لو, دوسری کلاس میں جانا ہے, محنتوں میں جانا ہے, ملاقاتوں میں جانا ہے. حضرت صاحب بول رہے ہیں کہ دیکھ لو, ان کو دیکھ لو, ان کو دیکھ لو, اچھی طرح دیکھ لو. یہ نماز بگاڑ کر نماز زندہ کرنے کی محنت میں جا رہا, دیکھ لو اس کو. جس طرح نماز کا چھوڑنا حرام, اسی طرح نماز کا بگاڑنا بھی تو حرام ہے. ماشاء اللہ ہم وہ نماز ادا کر لیے ہیں جو نمازی کے لیے بد دعا دیتے ہوئے جاتے ہیں. کیا ماشاء اللہ, کیا ماشاء اللہ. نماز مظلوم ہے, نمازی ظالم ہے. یہ ظالم اس نماز کا حق مارا اور اس کے حق کو ضائع کیا. اتنا بڑا ظالم. نماز مظلوم ہے, نمازی ظالم ہے. ایک طرف ظالم کی دعا, رو رو کے دعا مانگے اللہ اللہ, اور ایک طرف مظلوم کی دعا, اے اللہ یہ جس طرح مجھے بگاڑا تو بھی اس کو بگاڑ دے. کس کی سنی جائے گی, ظالم کی کہ مظلوم کی؟ ارے بولو. شیطان دینداروں کو دین کی راستے سے دھوکہ دے گا. نماز ادا ہو جانا بس نہیں ہے, کافی نہیں ہے, اس کو برگاہ الہی میں قبول کرانا ہے. کسی کے دین نہیں. اللہ کا ایک نام صفت, اللہ کا ایک صفت نام جو ہے جبار ہے یا جبار, ٹوٹے رشتے کو جوڑنے والا, ٹوٹا ہڈی کو جوڑنے والا. اور کیا کہتے ہیں, جتنے سب بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دینے والا. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی. یہ لفظ واجبر جو ہے یہ جبار, لفظ جبار سے آیا ہے. اے اللہ میرے روکو کی حقوق ادائیگی میں, اے اللہ روکو کی حقوق کی ادائیگی میں جو کمی رہ گیا آپ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیجئے, جوڑ دیجئے, اس کو ریپیئر کر لیجئے. اے اللہ میرے سجدے کی حقوق کی ادائیگی میں جو کمی رہ گیا آپ اس کو ریپیئر کر لیجئے.
मजबूत। इतना दुई सजदे के बीच में दोस्तों इतना जल्दबाजी करता है, क्या बोले आपको, बहुत तकलीफ होता है। मैं जितने मर्तबा यहां आया हर मर्तबा मैं बता के जा रहा हूं कि भाई जलसा में इत्मीनान कायम करो, जलसा में इत्मीनान कायम करो और कौमा में इत्मीनान कायम करो। लोगों ने रुकू सजदे अच्छी तरह अदा करने का ये समझ रखा है कि उसकी तस्बीह 3 की जगह 5 पढ़ा जाए और 5 की जगह 7 पढ़ा जाए। शैतान उधर ही दे दिया जहन। 3 तस्बीह की बजाय 5 तस्बीह, 5 के बजाय 7 पढ़ना, दोस्तों ये आपका जलसा और कौमा की जो कमी उसकी तलाफी नहीं है। आपकी कसरत तस्बीह उस तादील अरकान की तलाफी नहीं है, जो तादील अरकान हम ज़ाय कर रहे हैं। और ये कोई मसलक की इख्तलाफ नहीं है कि ये शाफी मसलक वाले हैं, वो हनाफी हैं, वो हम्बली हैं, वो मालिकी हैं। ये कोई मसलक की इख्तलाफ में से नहीं है दोस्तों। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की किसी रुकन से दूसरे रुकन की तरफ उस वक्त तक कस्द नहीं फरमाते थे जब तक इस रुकन में इत्मीनान कायम नहीं हो जाता था। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साहब को नमाज पढ़ते देखकर, दमिश्क की मस्जिद में नमाज पढ़ते देखकर उससे पूछा, कितने सालों से ये नमाज पढ़ रहे हो? बोले 40 साल से। बोले इस तरह नमाज पढ़ते पढ़ते अगर मर जाओगे कल क़यामत के दिन दीन मोहम्मदी पर नहीं उठाए जाओगे, खुदा पाक की कसम नहीं उठाए जाओगे। अच्छी तरह जान लो, कोई हेल डोल नहीं, जैसा कि था वैसा ही के वैसा ही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अब बोलो कौन कौन करेगा? सब हाथ उठाए, फिर जैसा का वैसा ही कर रहा। ये अल्लाह, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अपने दीनदारी में कमाल पैदा करने के लिए हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से हमारी नमाज को मेल कराना पड़ेगा। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस हदीस से मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया। तस्मियतुल जुज बिस्मिल कुल, ये अरबी कायदा है। जुज बोल के कुल मुराद लिया गया। क्या माने उसका? जुज बोल के कुल मुराद लिया, क्या माने? एक जमात आ रही थी तो एक वाटो वालों से बात कर रहा है कि पर हेड कितना लोग है। क्या बोल रहा? पर हेड के माने क्या? हेड का माने सर लेके जाएगा? अरे बोलो ना। पर हेड के माने पर पर्सन, पर हेड के माने है पर पर्सन। तो जुज बोल के कुल मुराद लिया जा रहा है, जुज बोल के कुल मुराद लिया जा रहा है कि पर हेड कितना लोग। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम तुम्हारी नमाज को मेरी नमाज से मेल कराओ, यानी तुम्हारी पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी के साथ मेल कराओ। ये जुज बोल के कुल मुराद लिया गया। जुज बोल के कुल मुराद।
میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیا بتاؤں میں آپ کو. اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا. ہم دین قائم کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، نماز صحیح کیے بجائے. یہ ہرگز ممکن نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں دوست. دلی نظام الدین مرکز میں ایک جماعت کی کارگزاری ہو رہی تھی. اب رخصت والے دن سن لو. تو کارگزاری لینے والا پوچھا سورہ فاتحہ سناؤ. تو اس کا سورہ فاتحہ صحیح سنا نہیں پایا، اس میں بھی 3 غلطی نکلی. تو جو کارگزاری لے رہا تھا اس نے یہ کہہ دیا کہ تم نے تو اپنے وقت کو ضائع کر کے چلے آیا. کیا بولا؟ تو حضرت مولانا صاحب بیان کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بلایا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا مافیا سے افضل ہے. یہ کیا سورہ فاتحہ صحیح کرنے پر موقوف ہے یہ حدیث کی فضیلت؟ اس حدیث کی فضیلت کیا سورہ فاتحہ صحیح کرنے پر موقوف ہے؟ تم نے یہ جملہ کیوں بولا کہ تم اپنے وقت کو ضائع کر دیا؟ نکلنا ہی مقصد ہے. امت کو نکالو گھر سے. وہ پھرتے رہیں اللہ کے راستے. اللہ جس کو جتنا سکھانا اللہ کو منظور ہوگا اتنا اس کو سکھائے گا. اس کو اللہ کے راستے میں پھرنے کے لیے ترغیب دو. جو یہ اللہ کے نبی کے یہ قول. فرمایا اس کام کی فضیلت دوستو، جس طرح بہتا ہوا پانی اس میں ہزاروں ناپاکی کے باوجود، ہزاروں قسم کی ناپاکی کے باوجود بہتا ہوا پانی حکم پاکی میں آ جاتا ہے. ارے ہاں نہ بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہتا ہوا پانی اس میں ہزاروں قسم کی ناپاکی ہونے کے باوجود وہ پاکی کے حکم میں آ جاتا ہے. ہاں تو اس کو اللہ کے راستے میں پھراؤ. اس کے اندر جتنے خرابی ہیں وہ ان سے دور ہو جائے گا، وہ پاکی کے حکم میں آ جائے گا. پھرتے رہو. اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے. بولو، اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے، رکنا موت ہے. اس راستے میں چلتے رہنا حیات ہے. یستنفروا فانفروا. جب تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل جاؤ. استحاضہ عورت جس کا ناپاک خون جس عورت کی آ رہی ہے، اس کی اگر مدت پار ہو جائے اور اس کا خون بند نہ ہو تو دوستو اس عورت اس کو پھر وہ حیض نہیں کہا جائے گا،
وہ استحاضہ کہا جائے گا، اور باوجود ناپاکی کے اس کو پاکی کی حکم میں قرار دیا جائے گا۔ وہ نماز بھی پڑھے گی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گی۔ ارے قرآن تلاوت کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے، ابھی تو خون بند نہیں ہوا، باوجود خون جاری رہنے کے وہ حکم استحاضہ میں آ گیا، اب باوجود ناپاکی کے اس کو پاکی کی حکم قرار دیا گیا شریعت میں۔ ارے ہاں نہ بولو نا۔ تو اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمی خامی وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، معاف مانگے تو صحیح، یہ تو مانگنے کے بھی لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر اللہ کے سامنے رونے کی کیا مشق کریں دوستو؟ ہم تو بدقسمتی سے ہم گناہ کو نیکی سمجھ کے اس پہ ہم مطمئن ہیں۔ اپنی نیکی کو گناہ قرار دیتے ہوئے ہم کیا اللہ کے سامنے رونے کی مشق کریں؟ آج تو ہم بدقسمتی سے گناہ کو نیکی سمجھ کر اس میں مطمئن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ ہماری معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے، ہماری معروفات میں یہ نیکی نما گناہ ہے، بظاہر دیکھنے میں نیکی ہے، حقیقت میں گناہ ہے۔ بولو، مثال کے طور پر ہم ایک آدمی سے پوچھا ایک مثال دو، تو بولا جس طرح وہ قبر پوجنے والے اس میں پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں، یہ چڑھاتے ہیں، ہمارے گھر قبر والے پھول چڑھائے، بولے وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ گناہ ہے۔ ہمیں وہ نہیں ہے، ہمارے معروفات میں منکرات چھپی ہوئی ہے۔ اس مثال کے طور پر میری نماز ہے، بولو میری نماز ہے، ہاں میری نماز ہے۔ بولو آج مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ جو آپ پڑھے ہیں سنت میں، اس سے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں؟ نہ کہ کیسٹ چلا دیا، بس اس کو کیسٹ چلا دیا، سورہ فاتحہ کا کیسٹ سنا۔ ارے تمہاری مسجد میں تعلیم نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا، تو اسے سنا نہیں؟ کل مصلی یناجی ربہ، نمازی آدمی نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اگر ایسا بولو گے تو پھر کیسے چلا جاتا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کسی کا نماز نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کیا بول رہے؟ ہم اپنے بے دینی کو دین ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے دین کو بے دینی ثابت کرنے کے لیے تولے ہوئے ہوتے تھے۔ یہی ہے فرق، یہی ہے، اتنا فرق ہے۔ ہمارا نماز قائم کرو میرے یاد ہی کے لیے، اقیموا الصلاۃ لذکری۔ آج ہماری نماز غفلت کا ایک مجسمہ ہے۔ سلام نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ ہی یاد نہیں آیا۔ ایسی چل چلاؤ میں ہے، رواں روئی میں ہے، چل چلاؤ میں ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں نہیں آتے، ہم آگے، یہی بہت بڑی بات ہے، میاں جاؤ۔ توبہ 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 توبہ۔ بے نمازی کے ساتھ تم اپنے کو کمپیئر کر رہے ہو، اس لیے اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہو۔
हुजूर की नमाज के साथ अगर अपने को कंपेयर करता तो यकीनन तुम इस फैसले पे आते कि हम नमाज पढ़ रहे हैं ना खेल कर रहे हैं। ये भी कोई मेराज है? ये भी कोई मेराज है? 3 चीज की मजमुआ का नाम मेराज है, हम कलामी, हम नशीनी और दीदार। क्या बताऊं मैं? सेजदू से तुझे क्या मिला, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, वो सिजदा तलाश कर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज अजीमत वाले दीन की चर्चा नहीं है। इस काम का थोड़ा भी बहुत है, बोलो, इस काम का ये दूसरों के लिए, इसका बहुत भी थोड़ा है, ये अपने लिए। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, चोरी कर रहा है, उसकी नमाज है ही नहीं। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, चोरी कर रहा है, अनकरीब उसकी नमाज उसकी चोरी छुड़ा देगी। तो ये 2 हदीस में से कौन सा आपने लिए तजवीज किया? क्या हमारा नमाज अनकरीब हमको गुनाह छुड़ा देगी? अरे इन्ना लिल्लाह, ये तो दूसरों के लिए है। उनकी नमाज है नहीं, ये तो अपने लिए है। वो तो अजीमत वाला दीन यही है, वो तो रुखसत वाली दीन दूसरों के लिए है। ईशा की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती ने और इन्ना अंज़लना पढ़ा के उम्मत को फारिग कर दिया, और खुद अपनी नवाफिल में, अपनी जाती इबादत में एक रकात में 6 पारा पढ़ रहे हैं। रुखसत दूसरों के लिए है, अजीमत अपने लिए है। रुखसत इस काम का थोड़ा भी बहुत है दूसरों के लिए, इसका बहुत भी थोड़ा है अपने लिए। ये तो समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर खुशबहमी में पड़ जाओगे। शैतान का बहुत जबरदस्त ये है दोस्तों, मार है। अल्लाह से रो के दुआएं मांगो कि अल्लाह हमारी दीन की कमी का एहसास हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह हमारे दीन की कमी का एहसास हमारे अंदर पैदा फरमा। ये अल्लाह से रो के मांगना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा जअलनी सगीरन फी आइनी व कबीरन फी आयुनिन नास। अल्लाह मेरी निगाह में मुझे छोटा बना के रख। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह मेरी निगाह में मुझे छोटा बना के रख, मैं अपने आप को कभी ना बड़ा समझूं। ये अल्लाह से बार बार बोलना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा आगिसना वला तजअलना मिनल क़ानितीन, अल्लाहुम्मा आगिसना वला तजअलना मिनल क़ानितीन। अल्लाह आपके सामने इस्तिगास करते रहने की तौफीक दीजिए। आपके सामने इस्तिगास आपकी मारिफत के लिए और आपकी हुकूक की अदायगी, आपकी गुलामी की हुकूक की अदायगी के लिए और अल्लाह के रास्ते की खुरूज की तौफीक के लिए आपके सामने हम इस्तिगास करते रहे मुक्ता मौत। अपने मकाम पर रहते हुए मकामी तकाज़ों को पूरा करते हुए तवील अरसे तक किसी का खुरूज अगर बंद पड़ा हुआ है
تو دوستو پھر اس کے اندر اس کی دینداری میں فتنہ پیدا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عیب تلاش میں لگ جائے گا. کس کی عیب تلاش میں لگ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے عیوب کی تلاش میں لگاتے ہیں، اپنے عیب جوئی میں لگاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے تو دوسروں کی عیب جوئی میں لگاتے ہیں. یہ دوسروں کی طرف جھانک رہا ہے، سمجھو کہ یہ اس کا کٹنگ ہوگا. اور یہ لمبا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کا لمبا وقت کے لیے اس کا خروج بند پڑا ہوا ہے. لمبا وقت کے لیے اس کا خروج بند پڑا ہوا ہے. اب اس کے اندر یہ بیماریاں دیکھا دی، اس کے اندر وہ بیماری دیکھا دے گا کہ جو لا علاج ہوگا. یہ مہلک بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کی عیب تلاش میں لگ جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا کے رکھ. الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا. الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا. اے اللہ آپ کی نگاہ میں مجھے محبوب بنا لیجئے. بولو آپ کی نگاہ میں، اور مجھے اپنی نگاہ میں ذلیل بنا کے رکھیے. مجھے اپنی نگاہ میں الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فذللنا. اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل بنا کے رکھیے اور آپ اپنے نگاہ میں مجھے محبوب بنا لیجیے. ارے اللہ سے مانگیں گے. جو آدمی سمجھے گا کہ میرے اندر بیماری ہے وہ علاج کی سوچے گا. جو اپنے کو صحت مند سمجھے گا وہ تو علاج کو سوچے گا بھی نہیں. اور ہر بیماری کا دوا صلی علی محمد. نکلو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے حالات سنا، ایک آدمی آ رہے تھے اور اپنے حالات سنا رہے تھے، اپنے دکھڑا بتا رہے تھے. مولانا فرما رہے تھے کہ تو اللہ کے راستے میں نکل جا، تو اللہ کے راستے میں نکل جا. ایک آدمی آیا، بولا میرا حال جوتنے کے لیے میرے پاس 2 بیل تھا، تو اس میں سے ایک گم ہو گیا، چوری ہو گیا، نہ کیا ہو گیا، کھو گیا. تو اللہ کے مولانا یوسف صاحب جو ہے نا تمہارے پاس ایک تو اس کو بیچ کے تم اللہ کے راستے میں چلے جو. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے بازو میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. بولا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہر ایک کا ایک ہی پرسکرپشن کرتے جا رہے ہیں ہر بیماری کا. بولے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اللہ کے راستے میں نکل جائے، جا چلے جا. ہر مرض کو دوا صلی علی محمد. یہی ایک علاج ہے دوستوں. ابھی اس امت کو حرکت کو لاؤ، کسی قیمت پر اس امت کو حرکت کو لاؤ. جب آپ گھر چھوڑ دو گے تو پھر آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف. ہاں، آپ نے قدم اٹھا لیا، آپ کے پیچھے سارے گناہ معاف. اس لیے
اللہ کے راستے خروج کی کوئی متبادل نہیں، اللہ کے راستے کی خروج کی کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، اللہ کے راستے کی خروج کے کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ یہ جو بڑا اجتماع ملا ہے دوستو، اس کا معنی اس اجتماع کے ذریعے سے پورے علاقہ میں مدینہ کی ماحول تیار ہو جائے، مدینہ کے ماحول تیار ہو جائے۔ 100% دین، مدینہ کی ماحول میں کیا تھا؟ 100% دین زندہ تھا۔ مدینہ کی ماحول میں کیا تھا؟ 100% دین زندہ تھا۔ منافقین کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کی۔ دوستو اس زمانے میں اللہ کے راستے میں کیا تم بھی نکلو گے؟ یہ سوال کرنا تو صحابہ کرام رو دیتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خدا پاک کی قسم ہم منافق نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، کیا تم بھی نکلو گے کیا؟ دوستو یہ اجتماع کو سامنے رکھ کر آپ جن کا اس سے پہلے 4 مہینہ کئی مرتبہ لگ چکا، وہ 5 ماہ بیرون کا ارادہ کریں، اور نہیں تو کم از کم دوستو جس کا 4 مہینہ ابھی تک نہیں لگا وہ اجتماع کے آگے پیچھے ملا کے 4 مہینہ لگا لیں، 2 مہینہ پہلے، 2 مہینہ بعد میں، 2 چلہ پہلے، 1 چلہ بعد میں، کوئی بھی ترتیب ہو اجتماع کے سامنے رکھ کر ہر ایک کی ترتیب ہو جانا چاہیے۔ نکلیں گے انشاءاللہ؟ ارے کون بول رہا ہے کہ یہ ترتیب پہ میں آ جاؤں گا؟ 100% آ گیا؟ بتاؤ بیرون کے لیے بتاؤ۔ بیرون کے لیے بولا کھلا خرچہ، ابھی میوات والا بول رہا 12 لاکھ خرچے کی جام جمع، دیکھیے حضور جی 12 لاکھ خرچے، اور ایک میواتی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ حضرت جی ہمیں 50 لاکھ خرچے کی جماعت بنانے کی اجازت دیجیے نا۔ کتنے لاکھ؟ تیار ہو گئے اللہ کے بندہ۔ اب بولو کرنول والے بولو، بہت پرانا مرکز ہے، ہاں اب حضرت جی والا اجتماع ہونے جا رہا ہے، بولو کھڑے ہو کے بولو نا، بولو بھائی۔ ہاں فتح مجید کھڑپورہ، کیا نام؟ خلیل احمد۔ اور بولو بولو بھائی، جلدی بولو، یہ خلیل احمد کے لیے بنا، بولو بولو 5 مہینے کے لیے بولو بھائی۔ 5 ماہ، ہاں صادق چھتری باپ، ہاں ماشاء اللہ۔ چرچا 5 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی۔ لکھنے والا تھک جاؤ، اٹھو نا، کھڑا ہو جاؤ نا، 4 مہینہ لگا ہوا ہے تو اٹھو اٹھو۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سنو بھائی، بیٹھو بھائی۔ لال باغ مسجد سے 3 جماعت، ایک بیرون اور تندروئی، یہ مقصورات ماشاء اللہ ماشاء ایک ہی مسجد سے ہے۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ 5 مہینہ اپنی ذات سے نہیں، جماعت بنا صاحب 5 مہینے۔ ارے بھائی مجمع بیٹھو بھائی، جانے کی فضا نکو بناؤ بھائی۔ اچھا ابھی تو اٹھا بھی نہیں، تم جانے کی فضا بول رہا ہے، بجاؤ اس کو، بٹھاؤ اس کو، ہاں وہ ترتیب قائم کر رہا ہے۔ اور اس طرف سے بولو بھائی، 5 مہینوں کے لیے بولو بھائی۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کے 4 مہینے ہو گئے، بتاؤ بھائی۔ ابھی اجتماع ہمارا سامنے ہے، کم سے کم 300 جماعتیں بیرون کے دینا ہے، بیرون کے 300 جماعتوں کا تقاضا ہے بھائی، مہربانی فرماؤ بھائی۔ یہاں 4 مہینے جس کے لگ گئے وہ اٹھ جاؤ۔ بھون شہر والے 2 لاکھ جماعت نکلنے کی آزاد لیا ہے۔ بیٹھو منا، بیٹھو بیٹا۔
बताओ भाई जिसके बोलो 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 पुलिस लाइन से बोलो। हेलो, इधर देख, इधर देख, हाँ हनीफ भाई और बोलो। भाई रोजा हल्का है और इधर नई पेट हल्का है, हुसैनी हल्का है। हर मस्जिद से बोलो, अब तो मस्जिद का तकाजा है, मस्जिद से एक जमात। बैरून की एक होना है, अंदरून 4 महीनों की एक होना है, मसूरा 2 महीनों की एक होना है, मसूरा छिल्ले की होना है और आशरे की 10 दिन की एक होना है। एक मस्जिद से ये पूरे चीज़ें पूरा होने का है। एक एक मस्जिद से हमारे पूरे ज़िले के अंदर 1300-1500 मसाजिद है। अगर इस तरीके की तरतीब अगर बढ़ जाएंगी तो पूरे आलम का तकाजा पूरा होगा। और हर मस्जिद के अंदर इस तरीके की इस्तेदाद है। हर मस्जिद में 4 महीने लगाए तो साथी 25, 30, 20 हर मस्जिद में। इरादा करो, बोलो भाई जरा हिम्मत करो, जरा बोलो, नामों बोलो, खड़े हो जाओ, मस्जिद भर बोलो कि हमारी मस्जिद से एक जमात, जिस तरह लालगंज वाले बोलो। बोल नाम बोल, इधर है। हाँ बोलो भाई, मस्जिद से बोलो भाई। अब देखो अभी अभी हमारे सामने हल्के नालबंद, मस्जिद नालबंद, राजौली से एक जमात बैरून की 5 महीनों की। क्या नाम तुम्हारा? उमर फारूक, लिख लो। एक मस्जिद से बैरून की एक जमात जा रही है, मसूरात की जा रही है, अंदरून 4 महीनों की जा रही है। ये तरतीब बड़े बड़े जो बात बता रहे हैं उसको लेंगे तो अल्लाह हम तमाम तकाज़ों को भी पूरा करेगा। ऐसा ही नहीं बोलते बड़े, आज बड़ों को पता है कि हर मस्जिद में ये इस्तेदाद है। हमारे पूरे जिले के अंदर ये इस्तेदाद है। हर मस्जिद में, सेंटर में भी ये इस्तेदाद है। बैरून की जमात निकल सकती, मस्जिद से जमात निकल सकती। अल्लाह बड़ों की कुर्बानी की बरकत से आज हर मस्जिद में इस्तेदाद है। जरा हिम्मत करके बोलो, इज्तिमा बिल्कुल करीब है। बताओ भाई, इस तरफ से बताओ भाई, और छत्तीबाग से। हाँ देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हजरात बोले कि भाई घर से एक जमात निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह देखो तश्कील के अंदर नाम है, एक ही घर से 2 माह की एक जमात, हल्के नालबंद और मस्जिद खालिद। और जो 4 भाइयां हफाज इकराम है, वो 4 भाइयां अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं एक ही घर से। माशाअल्लाह भाई आमीन तो बोलो, अल्लाह के बंदो आमीन तो बोलो, अल्लाह कबूल तो करेगा। और बोलो, हिम्मत करो। खानदान की जमातें तैयार हो रही, घर से जमातें तैयार हो रही। हमें खाली हमारा यहाँ ऐसा है बैठना, जैसा एक बच्चा एक क्लास में बैठा 10 साल से, एक क्लास में बैठे 10 साल से हमारा बैठना ऐसा है। और यहाँ के बैठने वाले मुल्कों के तकाजे पूरा करे। बच्चा आगे निकल गया, 2 क्लास, 3 क्लास, 10 क्लास, इंटर, यूनिवर्सिटी, मुल्कों के तकाजे पूरा कर आ रही। खरियों की जमातें, सेंटरों की जमातें, इंडोनेशिया जाकर आ गई सेंटर की जमात, मसूरात की जमात जारी है, अपना नंदी कोटपुर की जमात जारी है। और हमें एक क्लास में 10 साल से बैठे ही। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। भाई करेंगे, भाई निकलेंगे। अच्छा भाई, अब जिसके 4 महीने नहीं लगे वो हिम्मत करके खड़े हो जाओ 4 महीने के लिए। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सिर्फ 4 महीने के लिए खड़े हो जाओ भाई। इस्तेमाल से 4 महीने या आगे पीछे 4 महीने खड़े हो जाओ, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ। फिर కొద్దిసేపు నిలబడండి నిలబడండి बोलना। खड़े हो जाओ भाई, 4 महीने के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के तकाजे के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए सहाबा जाना दिए। शहर करनूल का मुसलमान वक्त नहीं दे सक रहा। महाराष्ट्र के जमातें, गुजरात के जमातें और कहाँ के जमातें शहर करनूल के अंदर, जिले के अंदर मस्जिद फिरकर मेहनत कर आकर हमने रातों को रो रही। शहर करनूल के साथ घरों में सो रही। अफसोस की बात है। अरे कलकत्ते की जमात है भी। हाँ कलकत्ते की भी जमात है। अब बोलिया मोना बोलिया और बोलो भाई, उठो भाई, भाई उठो भाई, उठो। कम से कम ये तो जाहिर करो कि अपना ईमान की हरारत। मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हर घर से हर फर्द चाहिए, हर घर से एक फर्द चाहिए। ये मजमे से नहीं, हर घर से। हाँ नामा लिखेंगे। अभी उठेंगे जरा, अभी उठेंगे। देख कर उठती नहीं, बोल कर उठती नहीं, जज्बे से उठती। कम से कम उठो तो उठो। जिसके 4 महीने नहीं लगते उठो, उठो ना, उठो भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों।
बढ़िया। उठो भाई, अल्लाह तुम्हारे को उठने को भी कबूल फरमाए। और उठो अकरम भाई, उठो। क्या निकल जाती? उठे तो चले गए, क्या उठे तो चले गए? उठो अल्लाह, उठो उठो। ये उठेंगे नहीं तो चलेगा क्या? ये उठेंगे, बहुत बड़ी हस्ती उठ गई। हाँ भाई, जल्दी जल्दी तुम्हें मत में ऐसा अंदर घुसो, तुम्हें सामने चलो, तुम्हें भी भाई नामा लिखो, नामा जिसके है वो बैठ के जाओ। सबको भेजो, सबको भेजो। और यहाँ से भी उठो भाई, उठो भाई। घर में शादी रख लो तो घर वाले बाहर, घर में शादी रख लो तो घर वाले बाहर, बाहर वाले आपको तैयारियां कर रही। शहर कर्नूल में आलमी इज्तिमा, शहर कर्नूल के लोगों महरूम, अफसोस। शहर कर्नूल के अंदर आलमी इज्तिमा, क्या नाम? काशी उయ్యాల वाला सी एक जमात 5 महीने की, अभी 4 महीने में थी, अभी 4 महीने में। और बोलो भाई दोस्तों, बोलो, अल्लाह का दीन का तकाजा, उम्मत प्यासी है, तरस रही है कलमे कलमे को। अभी एक जमात अरब के अंदर काम करी, खरिये के अंदर काम करी, और वो खरिये वालों को जोड़कर भाई वक्त नमाज का हुआ, चलो नमाज के लिए खड़े होकर किबला किस तरफ है बताओ। मक्के की बात बता रहा हूं, अरब की। वहां के जो बुद्धू किस्म के लोग बोले किबला क्या होता है, किबला क्या होता है, किबला क्या होता है। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर की दरमियान की बात बता रहा हूं, काबेतुल्लाह के दरमियान 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अतराफ की बात। उम्मत की हालत के ऊपर रोने का वक्त है। वो कारगुजारियां बोलने की ये जगह नहीं। क्या भाई चलेंगे भाई, सोचेंगे 4 महीने लगेंगे? कौन कौन लगेंगे जी? क्या इनके अंदर चार्जिंग नहीं से फोन ना बैठे सिर का है, चार्जिंग नहीं सिर का नंबर नहीं लगता नहीं वैसा लगाएंगे क्या भाई? कौन कौन लगेंगे? जरा खड़े हो जाओ, अब देखेंगे कितनी मर्दानगी है। खड़े हो जाओ, अब देखना। हाथ उठाए से वाले सब खड़े हो जाओ, हाथ उठाए से वाले सब खड़े हो जाओ। उठाओ। अरे रे रे, अरे रे रे, ये नहीं बोलेगा बेचारे। ये मस्जिद में खड़ा नहीं हो सक रहा, बाहर जाकर क्या करेगा क्या? ये अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में सहाबा नमाज को आते, तकाजा आता, इस तरफ के लोग इस तरफ चल जाओ, चले जाते। सहाबा के घर वाले औरतें जब अजान होती उनको भरी हुई निगाह से देखते। सहाबा पूछते क्या बात है, इतनी भरी निगाह से देख रही? क्या मालूम, नमाज को जा रही, कोई तकाजा आ गया, वहीं से अल्लाह के रास्ते में जाना। ये हो सकती है आखिरी निगाह। ये कब आएगा? उठो मेरे बाप भाई उठो, अल्लाह के वास्ते उठो, उठो। उठो। 4 महीने बोलना। क्या नाम? नूर अहमद। तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हें उठ गए, अब तुम्हें बैठ जाओ नूर भाई, तुम्हारा नाम भी नूर भाई, पीछे भी एक नूर भाई है। उठो मेरे नूर भाई, उठो। अल्लाह तुम्हारे को आज हमें अल्लाह के रास्ते में 4 महीने नहीं लगा रही। सुनो, आज हमें अल्लाह का दीन का काम सीखते नहीं। आज उम्मत का हाल यह आ गया, कलमा तक मालूम नहीं। लगेंगे भाई? इतवार के दिन पूरे कर्नूल जिले का जोड़ है यहाँ, एक सुबह से लेकर शाम तक का, मंडलों का जोड़ बोलते नहीं, पूरे जिले का है। अब हैदराबाद में आज हो गया, अब हर जिले के अंदर इतवार को होता, ऐसा हमारे जिले में कल इतवार को है। अब ये बताओ, इस आइंदा इतवार से कौन कौन 4 महीने बेरून 40 दिन जमाते देती, वो लिखो जल्दी, दुआ होना है अभी। बोलो भाई, एक हफ्ते का टाइम मिल रहा, बोलते जाओ। बुलंदशहर के अंदर हर महीना इज्तिमा हो रहा, और हजार जमातें निकाल दे रही, 500 जमातें निकाल दे रही। इज्तिमा का मतलब ही जो जमा हो निकलो, बयान सुन के निकलो नहीं, जमा हो निकलो। क्या भाई निकालेंगे? अरे जरा जाहिर तो करो, हमारी मस्जिद से जमात ले कोई है, बोलो बोलो भाई, आइंदा इतवार से कौन कौन जमातें देंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमारी मस्जिद से एक जमात मस्जिद कुरैश, बोलो इस्माइल मस्जिद कुरैशी है नहीं, फिर बोलो, और फिर और बोलो भाई, और बोलो दोस्तों,
یہ نیت ارادے نے کہا جو بھی تقاضا آئیں گے لبیک بولیں گے. بیان سننا کوئی کمال کی چیز نہیں, اس بات کو پورا کرنا کمال کی چیز. صحابہ کے درمیان کوئی بیان نہیں, ایک قرآن, ایک طرف, ایک فکر, ایک غم, پورے عالم کو چلی, بیانہ نہیں ہوا. بے چینی, بے قراری, کوئی چائنا کے اندر جا کر کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرے, ہزاروں کو لوگ اسلام قبول کرے. سب سے زیادہ تعداد پوری دنیا میں چائنا میں ہے مسلمان. کیوں؟ صحابہ کی محنت ہے. یہ کیا بولے؟ ہم جیسے بن جاؤ, ہم جیسے بن جاؤ. صحابہ پوری دنیا میں پھرے ایک بال کو لے کر, ہم جیسے بن جاؤ. پوری دنیا میں اسلام زندہ ہوا. کریں گے بھائی سب جنے؟ ارے بھائی روزے والے بولو جی کتنے جماعتیں دیتی آئندہ؟ ہمیں روزہ رکھی, افطار کرتے اس نے بولے سکھا ہے. ارے روزے والے ہے نہیں جی, ارے ایک جنے بھی نہیں. کیا جی ابراہیم بھائی روزے والے نہیں, روزے والے نہیں. چلو نہیں پیٹ والے, نہیں پیٹ والے کہاں ہیں؟ ارے بھائی سب نیت ارادہ کریں گے, جماعتیں لگیں گے. دیکھو مسجد کے اوپر مسجد کی اور ایک مسجد بن گئی. حالانکہ برسوں سے بول رہی ہمیں آنے والوں کو, اگر ایک ایک ساتھی کو لاتا, یہ اوپر کا تیسرا والا بھی فل ہوتا. آج دیکھو خالی یہ بازار میں دیکھو, یہ فروٹ منڈی ہے نہیں, کتنے لوگ مسجد میں نہیں آئے, صرف یہاں ہیں. اب وہاں سے ذرا چوک سینٹر میں دیکھو کتنے مسلمان, اور ذرا آگے دیکھو پھول بازار کتنے مسلمان, اور ذرا آگے دیکھو ون ٹاؤن کتنے مسلمان, اور ذرا ایسا پلٹو اکبر شاہ کے پاس کتنے مسلمان, اور ذرا نیچے اترو درویش قادری کے پاس کتنے مسلمان, اور ذرا آگے نکلو لیلٹ ہوٹل کے پاس کتنے مسلمان. سبوں کی تعداد اجتماع سے محروم ہے, ہزاروں کی تعداد. آنے والے یہ فکر لو, انشاءاللہ آئندہ جب اجتماع کو آئیں گے ہمیں 2-4 ساتھی کو ضرور لیں گے. کیا بھائی لیں گے؟ ابھی کون کون لیں گے والوں کا؟ الیکشن کے ہاتھ نہ اٹھاؤ, دیور کے استعمال ووٹو بولتا ہے نہ, نیچے استعمال بولے صرف ہاتھ نہ اٹھاؤ. ایک فکر کو لے کر بول رہا ہوں, یہ مسجد کا اوپر کا حصہ بن جانا, یہ اوپر کا حصہ بھر جانا, اور یہاں نیچے کے حصے تقاضوں کو لے کر چل جانا. کریں گے بھائی سب جنے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہوگی, دعا کے بعد حلقے لگیں گے. تمام ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھو, اور روزانہ کتنے جماعتیں ہمارے شہر کے اندر ہیں, صبح کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, اور کیا جی عصر کی نماز کے بعد ملاقاتیں خوب کراؤ, تشکیلی کام خوب کراؤ. زمین بہت نرم ہے, جماعتیں رو رہی, آنسو بہا رہی. بارش سے زمین نہیں, دلوں کی زمین کو آنکھوں کے آنسو کی ضرورت ہے. جماعتیں خوب رو رہی, آپ لوگ خوب تشکیل کرو, ہفتہ جماعتیں بنا کے لاؤ, دیکھو پھر کتنے تقاضے پورا ہوتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ دعا. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وتلاوة قرآنك وسعي لدينك وحسن عبادتك. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله, من شمائلها من جنوبها ومن المشارق ومن المغارب. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بجنوبنا خائبين. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا, وخذ إلى الخير بنواسينا, واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.